اگر آپ کے بچے کے یا بچی کے یا بھانجے بھتیجے یا محلے میں کسی کے یا رشتہ داروں میں کسی کے بچے کے 1100 میں سے 1100 نمبر آئے ہیں میٹرک یا ایف اے میں، اس میں بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں. ایک سوالیہ نشان ہے، ایک کوشچن مارک ہے کہ کیوں اس بار جب آن لائن اسیسمنٹ، پارشل اسیسمنٹ، پارشل گریس مارکس، یہ ساری کہانی جو ہے یہ ہوئی ہے، تو اب وہ بچہ کیا کرے گا؟ وہ بچہ ایک ذہین بچہ تو ہے، لیکن اس نے آگے کیا کرنا ہے؟ اور بہت بڑا چیلنج ہے کہ نمبروں کی انفلیشن ہوتی چلی جا رہی ہے، گریڈز کی انفلیشن ہوتی چلی جا رہی ہے اور داخلے آگے ملتے نہیں. ایسے میں ہم نے اپنے پورے جو امتحانی سسٹم ہے اس کو ری وزٹ کرنا ہے. اس کو شاید میں تو ایک لفظ استعمال کرنا چاہوں گا، ری انوینٹ کرنا ہے. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ ہو بھی پائے گا یا نہیں؟ یہ سب سوچ کے میں نے اور سبیر نے سوچا ہے کہ آج ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر ناصر محمود جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ ہیں ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اور بچوں کی اسٹوڈنٹس کی اسیسمنٹ اور ایویلیویشن یعنی کہ ان کا امتحان، اس حوالے سے ان کا وسیع تجربہ ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ بلانے کا. اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا سوال ہم کریں گے، ہم نے آپ کو ٹریپ کرنا تھا، جال بتا بھی دیا ہم نے. میٹرک میں کتنے مارکس تھے آپ کے؟ ہاں ہم دونوں نے بتائے ہیں، چلے ہم دوبارہ بتا دیتے ہیں. میرے تھے 540 اور میرے تھے 863 مارکس. 863. لیکن آپ کے 1100 میں سے تھے اور میرے 900 میں سے. 900 میں. ڈاکٹر صاحب آپ کے کتنے میٹرک میں نمبر؟ میں یہ تو بتا دیتا ہوں کہ 900 والے زمانے سے ہوں. ٹھیک ہے، اور نمبر اس سے بہت کم تھے جی جتنے آج کل ہم سنتے ہیں. اور لیکن اگر آپ کمپیریزن اس سینس میں کر لیجئے کہ اس زمانے میں جتنے آپ کے نمبر تھے، میرے تھے، ان کے ساتھ جہاں آپ ایڈمیشنز لینا چاہتے تھے ان اداروں میں داخلے ہو جایا کرتے. Exactly. This is a very important point. اور اس دفعہ کی حالت یہ ہے کہ 1100 میں سے 1100 ہیں اور کالجز یونیورسٹی سوچ رہی ہیں کہ فلٹر کرنے کا طریقہ کیا بنایا جائے. اتنے لوگوں کو تو ایڈمیشن دے نہیں سکتے. کیسے ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ اچھا، اس پرٹیکولر ایگزام کو اگر دیکھیں نا تو یہ ایک ون آف سچویشن تھی. ہم 2 سال سے کووڈ میں سے گزر رہے تھے اور اس کا کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکالنا تھا. آبویسلی وہ بیسٹ سلوشن نہیں تھا، لیکن بورڈز نے، منسٹریز نے آپس میں بیٹھ کے ایجوکیشنز نے سوچا کہ جو بھی وے آؤٹ انہوں نے بنایا اس کو آپ چاہیں تو گھنٹوں کرٹیسائز کر لیں. ٹھیک ہے، لیکن ایکچولی ہوا یہ کہ انہوں نے کہا سارے ایگزام نہیں ہو سکتے. سائنس سبجیکٹ کے ایگزام لے لیے، ٹھیک ہے، اور سائنس کے فرض کر لیجئے میتھمیٹکس کے ساتھ ایک سبجیکٹ اردو لنک کر دیا کہ آپ کے جتنے نمبر اس میں آ جائیں گے اسی کا ایک پرپورشن یا وہی نمبر آپ کے، یعنی 100 اگر حساب میں آئے ہیں تو اردو میں بھی 100 آ گئے. واہ جی واہ. اب نارمل حالات میں 100 اردو میں نہیں آ سکتے تھے نا. تو اس طرح اس دفعہ ہوا. اس میں یہ بہت میرے نزدیک پریشانی کی بات اس لیے نہیں تھی کہ یہ ایک دفعہ کا ارینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو گریڈز انفلیشن آپ نے بات کی نا، یہ اس سے نہیں شروع ہوا. یہ پچھلے 5-10 سال میں اگر آپ نوٹ کریں نا جی، تو 98% مارکس، 97% مارکس بچے لیں. یہ بڑی عجیب سی ایک سچویشن ہے. اچھا، اگر آپ 1 منٹ کا وقت دیں نا تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہوا کیسے تھا. ہم نے اس سے پہلے، آپ کو یاد ہے جب ہم دیتے سبجیکٹیو ایگزام ہوا کرتا تھا، ایک کویشچن آتا تھا، لانگ سا آنسر لکھنا ہوتا تھا. لوگوں کو اس وقت اعتراض یہ تھا کہ اس کی مارکنگ سبجیکٹیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو پھر ہم نے آہستہ آہستہ ٹرانسپیرنسی اور آبجیکٹیوٹی اور ان چیزوں کے اس زمانے میں بہت ڈسکشن تھی، اور آہستہ آہستہ ہم نے ایگزام کا سٹرکچر بدل کے اب اس کو صرف آبجیکٹیو ٹائپ ایگزام تک محدود کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اکیڈمیز، وہ فارمولا ٹائپ ایگزام اور اکیڈمی کی پریپریشن. تو بچوں کے 100 میں سے 97 98 آنا ایک روٹین سی بن گئی. پرابلم یہ ہوا کہ وہ مارکس اس کی ایکچول کیپیبلٹی کو، کمپیٹنس کو ظاہر نہیں کرتے. جو اس پورے پروسیس میں میرے نزدیک نقصان ہوا نا ہمارے پورے سسٹم کو، وہ یہ تھا کہ آپ کی میئرمنٹ اور ایکچول کمپیٹنس یہ آپس میں میچ نہیں کرتی. یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک بچہ جس نے 97% نمبر لے تو لیے، لیکن اس سے آپ بیٹھ کے اسی موضوع پہ بات کرنے لگیں اور اس کی کمپیٹنس جاننے لگیں تو وہ شاید 97% کے معیار پہ پورا نہیں ہوتا. سو بیسیکلی اس کا یہ ہے کہ جو کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر نہیں رہے
اور ایکچولی جو دیکھا گیا وہ رٹا سامنے آیا کہ ان کو پتا تھا کہ ہاں یہ کویشچنس آ سکتے ہیں, وہ رٹا لگا لیا اور وہ جا کے پیپر میں لکھ دیا. کمپیٹنس یا انڈرسٹینڈنگ والی جو بات تھی نا, وہ تو اس سٹرکچر میں معیار ہی نہیں ہو سکتی جس طرح کے سوالات ہم بناتے ہیں. مثلا آپ نے ایم سی کیوز بنا لیے, فل ان دا بلینکس دے دیے, تو وہ تو پیور میموری بیسڈ ہے نا جی چیزیں, اور تکا بھی لگ جاتا ہے, تکے بھی لگ جاتے ہیں. بالکل وہ تو موجود ہے کہ اگر 20 سوال آئے ہیں آپ بغیر سوچے سمجھے ٹک کرتے چلے جائیں تو یہ چانس ہے کہ 50% آ جائیں, اتنے کو تو آ جائیں گے نا جی. مثلا دیکھیں نا ایک ایم سی کو اس کے 4 آپشنز ہیں, تو 4 میں سے کسی کو بھی ٹک کر دیں تو 25% چانس آف کریکشن تو آپ گھر سے لے کے آئیں. تو اس لیے وہ اس طرح کی وجہ سے سکور زیادہ ہو گئے. جن چیزوں کو میئر کرنا چاہیے تھا بچوں میں وہ ان سٹرکچرز آف کویسچنز میں میئر ہوتی نہیں تھی, لہٰذا آہستہ آہستہ وہ گیپ بڑھتا چلا گیا کہ جو چیز مارکیٹ میں ڈیمانڈ تھی لوگوں کی کہ بچہ یہ پڑھ کے نکلے گا تو اس کو یہ چیزیں آتی ہوں گی, وہ ہم نے میئر نہیں کی لیکن گریڈ بڑا سا دے دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, پھر اس کی ذرا دوسری سائڈ کو اگر ہم دیکھیں کہ درس گاہوں نے اپنے انٹرنس ایگزامز شروع کر دیے, شاید اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر صرف نمبروں کے حساب سے دیں تو پھر وہ مال اچھا نہیں آتا. تو انٹرنس ایگزامز کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ دیکھیے نا, یہ پبلک ٹرسٹ کی بات ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ میں ایک ہی چیز جس کا ایک سرٹیفکیٹ ایک اسٹوڈنٹ لے کے آ رہا ہے میں دوبارہ اس کا ایگزام لینا چاہتا ہوں, کیونکہ مجھے یہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ جو سکور وہاں سے ملا ہے وہ سکور جو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں اس کو ریپرزینٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں. تو آپ کے میڈیکل کالجز نے, ایون عام یونیورسٹیز نے, کالجز نے اپنے اپنے اینٹی ٹیسٹ بنانے شروع کر دیے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایسا ہے کہ جب مارکس آئے, ریزلٹس اناؤنس ہوئے, اس کے بعد تو اسٹوڈنٹس تو بہت خوش ہمیں نظر آئے, جن کے مارکس زیادہ آ گئے تھے, جن کے نہیں آئے ان کو بھی ایک کویشچن انہوں نے ضرور کیا کہ اگر ایک سبجیکٹ میں وہ اچھے نہیں ہیں تو اس کی بیس پہ ان کو دوسرے سبجیکٹ میں نمبر دے دیے. لیکن اس سارے پروسیس میں ایک جو ٹرسٹ تھا وہ کہیں پر گم ہو گیا. وہ ٹرسٹ جو ہے وہ میں کہوں گی وہ بریک ہو گیا. یہ بچوں کی خوشی کا دورانیہ بھی چھوٹا تھا. اچھا, رزلٹ آنے سے لے کے ایڈمیشن کھلنے کے درمیان. اچھا, ایڈمیشن کھلنے تو کیا ہوا, جب فارم جمع کروائے اور آپ کے لیٹ سے نمبر ہیں جی 1094 ٹھیک ہے, اور کالج کہتا ہے کہ آپ کا میرٹ لسٹ میں نام نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس 1300 اسٹوڈنٹ آ گئے ہیں جن کے نمبر 1100 میں سے 1100 تھے, تو اس کو, اور پھر اس پہ بہرحال بہت سارے کالجز نے اپنے اینٹی ٹیسٹ بنائے, ان سبجیکٹ کے ٹیسٹ لیے جن سبجیکٹ کو اس ایگزام میں نہیں اسیس کیا گیا تھا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں رائزنگ پاکستان میں. وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ساتھیوں, بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو سبین میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب سے اب ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ ان کے تجربے کی روشنی میں اب ہونا کیا چاہیے, فیوچر کیا ہے. اب کی بار تو جو ہونا تو ہو گیا, انشاءاللہ کووڈ سے ہم جلد نکل بھی جائیں گے, لیکن جنرلی جو گریڈز کی اور نمبروں کی انفلیشن ہے اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے, یہ جو امتحان لینے کا طریقہ ہے اس میں کیا چینجز لانے چاہیے, ایگزامینیشن سسٹم میں کیا چینجز ہوں, اس حوالے سے آپ نے ہمیں ذرا کچھ فیوچر گائیڈنس دینی ہے رائزنگ پاکستان میں اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ڈاکٹر ناصر محمود آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کا وسیع تجربہ ہے ایگزامینیشنز کا, اسیسمنٹس کا, کہ کس طرح سے ایک طالب علم کو ایویلیویٹ کیا جائے کہ اس کی کیپیسٹی اور کمپیٹنسی کیا ہے. اور آج کی نشست ہم نے ساتھی اور رائزنگ پاکستان میں خاص طور پہ اس لیے سجائی ہے کہ اب کی بار بہت سے بچوں کے میٹرک ایف ایس سی میں 100% نمبر آئے, یعنی 1100 میں سے 1100. جن کے آ چکے ہیں توثیق وہ ابھی ہمیں کوس رہے ہوں گے کہ کیسے ہمیں بیٹھ کے ایسے بات کر رہے ہیں نا. لیکن اب جو مسئلہ آپ نے ڈاکٹر صاحب جس کا سامنے رکھا اس سے تو کافی لگ رہا ہے کہ میجر کچھ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ اچھا دیکھیے, سادہ سی بات ہے بالکل کہ جو میں جیسے بھی اسیسمنٹ کروں جتنی لرننگ ہے گریڈ اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہوں, ان کے درمیان گیپ نہ ہو. بالکل یہ ٹارگیٹ ہے ہمارا. بالکل. اچھا دوسری بات جو ہے نا, اب کوئی کوئک فکس اس کا حل نہیں ہے. مثلا جیسے بہت سارے لوگوں کے اس دفعہ آ گئے
تو ہمارے اندر اب یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے ایجوکیشن کے سرکلز میں جی کہ آئندہ آپ ریلیٹیو گریڈنگ کیا کریں، یعنی بجائے اس کے کہ آپ کے نمبر بتائے جائیں کتنے ہیں، یہ بتایا جائے کہ آپ کے ان سے کتنے زیادہ ہیں یا کم ہیں، یعنی کمپٹیشن کریٹ کر دیں گے ریلیٹیو گریڈنگ. ہاں جی، یہ جس طرح کے میٹرک ہو گیا، ایف ایس سی، جو اس طرح کے ایگزام ہوتے ہیں، ان میں آپ ریلیٹیو گریڈز نہیں بتاتے، گروپ کو کمپیئر کر کے نہیں ایک دوسرے سے بتاتے، بلکہ آپ نے پڑھانے سے پہلے طے کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ چیزیں اس کورس میں سکھا دیں گے. اب آپ نے اس کے اگینسٹ میئر کرنا ہے کہ کتنی آ گئی ہیں. ہمیں اس فلسفے سے نہیں ہٹنا چاہیے جو ہمارا بھی ہے. پہلا. دوسرا یہ کہ کوئی کوئک فکس اس کا حل نہیں ہے. ہمیں فوری طور پہ ایمرجنسی میں کچھ نہیں کرنا، بیٹھ کے اس چیز کو اسیس کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے امتحانات جو چیزیں بچوں کی میئر کرتے ہیں، کیا دنیا میں ان سکلز کی اب کوئی ضرورت بھی بچی کہ نہیں. مثال کے طور پہ میں 2-2.5-3 سال بچے کے خرچ کر دیتا ہوں ٹیبلز یاد کروانے میں، پہلے والے اس کے سپیلنگز ٹھیک کرنے میں. بالکل صحیح پوائنٹ. ٹھیک ہے، اب بتائیے کہ ورڈ میں جب بھی میں کوئی غلط سپیلنگ لکھوں گا تو وہ خود ہی بتا دیتا ہے کہ غلط ہے، اس کو ٹھیک کر لو. آپشنز یہ ہیں. سینٹنس غلط لکھتا ہوں تو سینٹنس لکھنے درست کرنے کی آپشنز آ جاتی ہیں. یہ جو چھوٹی چھوٹی کیلکولیشنز ہیں جن کو ٹیبلز وغیرہ، تو ان کے لیے تو مجھے اب میموری کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ان سکلز کو چھوڑ دینا چاہیے. 21st سینچری میں جو سکسیسفل انسان کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ اگر میں لائف سکلز کی بات کروں تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ شیئرنگ سیکھے، وہ کریٹیو ہو، کریٹیکلی تھنک کر سکتا ہو، ملٹی ٹاسکنگ کر سکتا ہو. ٹھیک ہے، اپنی چیز کو سیل کر سکتا ہو، اپنی تھاٹ پروسیس کو آرگنائزڈ مینر میں لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہو. جب تک میں لوگوں کو اسیسمنٹ میں ان چیزوں کے اوپر گریڈ کر کے دنیا کو نہیں بتاؤں گا کہ یہ کتنا کہاں کھڑا ہے، تو وہ آدمی ان کے استعمال کا نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے لحاظ سے ایسا کیا چینج لایا جا سکتا ہے جس میں آپ بیسیکلی سکلز کو بھی اسیس کر سکیں؟ ایسا نہ ہو کہ آپ صرف جو ہے وہ ابھی جو ہمارے جس طرح کا ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہاں پر ہمیں یہی ہوتا ہے ایم سی کیوز کے بھی آپ جس طرح بتاتے ہیں ہم کہ تکے آپ لگا رہے ہیں بیسیکلی، تو اینڈ میں آپ کے اتنے مارکس تو آ ہی جاتے ہیں. تو ایسا کیا چینج لایا جا سکتا ہے جس سے آپ سکلز کو بھی اسیس کر سکیں؟ دیکھیے، جس سٹرکچر میں ہم ایگزام لیتے ہیں نا کہ 1 سال گزرتا ہے اور سال کے بعد ایک 3 گھنٹے کا ٹائم دے کے اس دن جو کچھ اس نے کر دیا وہ پورے سال کی اسیسمنٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے میرے خیال میں. ایک بچہ پورا سال پڑھتا ہے تو آپ اس کو کنٹینیوسلی اسیس کریں. جب آپ اسیسمنٹ کو پورے ایئر پہ سپلٹ کر دیں گے نا تو آپ کے پاس زیادہ گنجائش ہے مختلف طریقوں سے اس کی سکلز کو جج کرنے. یہ جی پی اے کا جو سسٹم تھا، this is very close to what you were saying. جی بالکل، جی جس میں آپ نا کنٹینیوس اسیسمنٹ کا ایک پورشن رکھتے ہیں، پھر آپ ایک فائنل ایگزام بھی بہرحال لیتے ہیں تھوڑا بہت، کیونکہ نالج بیس کو چیک کرنا ضروری ہے. لیکن اب کے دور میں نا صرف اور صرف انفارمیشن کو اسیس کر لینا کہ کتنی ہے اس کے پاس، میرے خیال میں تو اب انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے نہ ٹیچر کی ضرورت ہے نہ اسیسمنٹ کی ضرورت ہے. ایکسیس ہر آدمی کو ہے اور ہم سے بہت بہتر ہے. تو لہٰذا مجھے اسیس کرنا ہے تو میں سپلٹ کروں اپنی اسیسمنٹ کو سال میں مختلف چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس میں، مثلا ایسی ایکٹیویٹیز کے ذریعے جس میں کریٹیکل تھنکنگ کا استعمال کرنا ضروری ہو. ٹھیک ہے، ایسی ایکٹیویٹیز میں جہاں اسٹوڈنٹ کو دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کولیبوریٹ کیے بغیر کام نہ ہوتا ہو، میں اس کی کولیبوریشن کی سکل وہاں سے آگے کے جاب مارکیٹ کے لیے اصل میں ہم نے اس پروڈکٹ کو تیار کرنا ہے. صرف نمبر نہیں لینے، صرف نمبر نہیں چاہیے، مجھے اس کے ہر اس سکل کی اسیسمنٹ چاہیے جو اس کو لائف میں سکسیسفل ہونے کے لیے چاہیے. ایگزیکٹلی. تو اس میں ٹیچنگ میتھڈ کو چینج کرنا بیسیکلی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس کو سٹارٹ سے ہی اس کی بیس ایسی بنائیں کہ وہ اسکل سیٹ ایجوکیشن ہی اس کو دی جائے وہاں پہ. اگر آپ اس بات کو تھوڑا سا، جو آپ ابھی سرٹیفکیٹس کا پوچھ رہے تھے نا، تو جا کے دیکھیے گا کہ اس کے اندر ایک خانہ بنا ہوتا تھا انٹرنل اسیسمنٹ کا ہمارے سرٹیفکیٹ کے اوپر، اور انٹرنل گریڈ یہ ہوتا تھا کہ اسکول بتائے گا کہ اس نے پورے سال میں اس کی پرفارمنس کیسی رہی. ٹھیک ہے، ایک پورشن آف اسیسمنٹ وہاں سے آتا تھا اور ایک وہ فائنل ایگزام تھا، اور ان کی ان کے ملنے سے رزلٹ کمبینیشن تھا.
اب وہ والا کھانا ختم ہو گیا. لیکن ڈاکٹر صاحب یونیورسٹیز میں ابھی بھی انٹرنل ایویلویشن ہم جس کو کہتے ہیں وہ ہوتی ہے, لیکن اس کے جو مارکس ہوتے ہیں وہ اب بھی بہت کم ہوتے ہیں. لیٹس سپوز اگر 100 مارکس کا پیپر ہے تو اس میں 20 مارکس جو ہوتے ہیں وہ صرف انٹرنل ایویلویشن کے دیے جاتے ہیں, جو 80 مارکس ہے وہ بیسیکلی جو ایگزام ہم دیتے ہیں فزیکل اس کے ایڈ ہوتے ہیں. جی وہ پروپورشن کم ہے, اس کو انکریز کریے. دوسری بات, ہم جو کویسچنز بناتے ہیں پیپرز میں, جس چیز کو میئر کرنے کا ہم دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں وہ کویسچن اس کو میئر نہیں کر رہا ہوتا, صرف اس پہ لیبل لگا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کو سالو کر دے گا. مثلا آپ میٹرک میں ایسے آتا ہے, پرپز اس کا یہ تھا کہ اس سے بچے کی کانٹینٹ کو سلیکٹ کرنے کی, آرگنائز کرنے کی, اپنے آئیڈیا کو آرگویبلی پریزنٹ کرنے کی صلاحیت پتہ چلے گی. جب میں نے اس کو ایک یاد کیے ہوئے ایسے سے ہی ریپروڈیوس کروا لینا ہے تو یہ سکلز تو کوئی نہیں پتہ چلنی. اور میں نے لیکن لیبل یہ لگانا ہے کہ اس کو وہ تمام لسٹ آف تھنگز آ گئی جو میں نے ابھی بولی تھی. جبکہ میں نے اس سے وہ ڈیمانڈ نہیں کی. میں ہر دفعہ ایک فکس ٹاپک ہے جو دے دیتا ہوں, اکیڈمی والے کو پتہ ہے کہ یہ ٹاپک یاد کروا دینا ہے, وہ یاد کیا ہوا ٹاپک وہاں لکھا آتا ہے اور میں اس کا نمبر دے دیتا ہوں. اور اگر کوئی بچہ, میں نے پیپرز وغیرہ ریویو کیے کبھی کبھی, تو اگر کوئی بچہ غلطی سے کوشش کر لے کہ وہ ان لائنوں سے ہٹ کے لکھ دے جو میں نے یاد کرائی تھی تو میں اس کے مارکس نہیں دیتا, اس کو میں کراس کر دیتا ہوں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیے, فرمایا گیا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے, معلومات حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. نہیں, ہم ایک درسگاہ کا جو میرے ذہن میں کانسیپٹ ہے کہ ہم نالج کے لیے چاہتے ہیں, معلومات, انفارمیشن تو وہی آپ والی بات گوگل سے بھی مل جاتی ہے. تو یہ جو اس وقت زیادہ معلومات سینٹرک ایجوکیشن ہو چکی ہے کہ انفارمیشن سینٹرک ایجوکیشن ہے, نالج سینٹرک ایجوکیشن نہیں ہے. یہ انفارمیشن سے نالج کا جو سفر ہے, یہ شفٹ, یہ کیسے لیا جا سکتا ہے؟ اچھا, اس میں بھی دیکھیے جو میری آبزرویشن ہے نا, ایک ہی ٹیچر ہے وہ او لیولز کو بھی پڑھاتا ہے اور میٹرک کو بھی پڑھاتا ہے, ایک ہی سبجیکٹ پڑھاتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرف وہ میمورائز کرواتا ہے, ادھر وہ میمورائز نہیں کرواتا چیزیں. کیوں کہ اس کو پتا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کا جو ایگزام ہونا ہے نا اس میں میموری کام نہیں آنی. اس کا مطلب ہے یہ ٹیچر کی کمپیٹنس کا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہی ٹیچر دونوں طرف اگر فرق طریقوں سے کام کرا سکتا ہے تو دونوں کام کرا سکتا ہے نا جی. بکس کا کانٹینٹ کا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بیسک کانٹینٹ کا شاید ہے نہیں, بکس کا ایشو اس سینس میں نہیں ہے کہ مور اور لیس ایک ہی طرح کے ٹاپک ہیں, دونوں میں پڑھانے کا طریقہ ان کا بدل جاتا ہے اس کانٹینٹ کا. جو فرق ہے جی مین میرے نزدیک جو اس میں فرق پڑتا ہے وہ آپ کی اسیسمنٹ کا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کو ویلیو کیا جائے گا اگر یہ ریپروڈیوس کرے گا, اس کو ویلیو کیا جائے گا اگر یہ ریپروڈیوس نہیں کرے گا, خود سے کرے گا. اس کو آنے والے کویسچنز جو ہیں وہ ان سین ہونے ہیں, وہ ایک نئی سچویشن ہونی ہے جو اس نے پہلے ہینڈل نہیں کی, یہ سوچے سمجھے گا نہیں تو جواب نہیں دے گا. بالکل صحیح. اچھا, تو مسئلہ اس کا مطلب ہے ایک وہی بات جہاں سے ہم نے شروع کی تھی کہ ایگزامینیشن کے انداز اور طریقہ کار کا مسئلہ ہے, اسیسمنٹ کا مسئلہ ہے, شاید سلیبس اور پڑھانے کا مسئلہ اتنا نہیں ہے. ہاں, مطلب ان چیزوں کو اگر امپروومنٹ چاہیے بھی تو وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, ہو رہا ہے, وہ چلتا جائے گا. اگر آپ اسیسمنٹ کو درست کر لیں, اسیسمنٹ کی ڈائریکشن کو درست کر لیں اور پھر ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس کے اسٹرکچر کو اور بنانے کے طریقے کو ٹھیک کر لیں. اچھا, یہ ٹھیک ہو جائے. کوئکلی ہمارے پاس 1 منٹ ہے, اب یہ بتائیے کہ یہ ان بچوں کا ہوگا کیا جنہوں نے اتنے نمبر لے لیے اور داخلے نہیں ملے؟ ان کا کچھ نہیں ہوگا, یہ بیچارے ایسے ہی رہیں گے. اور دیکھیں بہت اگر پریکٹیکلی سوچا جائے نا تو ہمارا جو پروسیس آف ایڈمیشنز ہے نا وہ کمپیریٹیو ہوتا ہے. لہٰذا اب یہ ٹھیک ہے کہ ان کے ذہن میں یہ موجود ہے کہ ہم نے بہت ہائی سکور کیا اور پھر بھی ایڈمیشن نہیں ہوا, لیکن وہ ہائی سکور آپ نے ایک کمپرومائز سچویشن میں کیا تھا. ٹھیک ہے. اور آپ اپنے گروپ میں ریلیٹیولی اب بھی کسی ایسی جگہ پہ پلیس ہوں گے جہاں پہ آپ اس کے بغیر بھی ہوتے ہیں. سو اس لیے اس سے بہت زیادہ فرق ان کے فیوچر والے ڈیسیجنز پہ شاید نہیں ہے. ہاں, لیکن ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ سکور کیا اور ہمیں وہ ریوارڈ نہیں ملا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. یہ اس وقت ہاٹ برننگ ایشو ہے اس وقت پورے ملک میں, اس لیے ہم نے سوچا کہ آپ جیسے ماہرین سے یہ ایک موقع ہے جی ری تھنک کرنے کا چیزوں کو. ایسی سچویشنز جب آتی ہیں تو آپ کے پاس چانس ہے نا کہ آپ ری تھنک کریں اور چیزوں کو ڈائریکشن وائز درست کر لیں. ایگزیکٹلی. تو سبین پھر اب اجازت چاہیں رائزنگ پاکستان
کا وقت اپنے اختتام تک پہنچا. ایگزیکٹلی, لیکن میں اینڈ میں یہ بھی کہوں گی کہ جو میں نے ایک ٹریپ کرنا چاہا تھا نا 2 لوگوں کو وہ میں اس میں سکسیزفل ہو گئی ہوں. توثیق حیدر صاحب نے بھی اپنے میٹرک کے نمبر بتا دیے, ڈاکٹر ناصر نے بھی اپنے میٹرک کے نمبر بتا دیے, اور ہو سکتا ہے کہ میں نے ٹھیک نہ بتائے ہوں. نہیں اسی پہ ہم پروگرام کو اینڈ کریں. نہیں تم کور نہ مرو, ہمیں پتہ تم بہت لائق اسٹوڈنٹ ہے نا, ہم نہیں ہم وہاں پہ اس لیول پہ پہنچ سکے تو کیا کریں, کوئی بات نہیں, وی ایکسیپٹ آر ڈیفیٹ. ڈاکٹر صاحب آل دی بیسٹ, بہت بہت شکریہ. ساتھیو آپ کا شکریہ, زندگی رہی, پھر ملیں گے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. کل رائزنگ پاکستان کا ایک اور پروگرام, ایک اور شو, لیٹس سی کل کس موضوع کو لے کے ہم آپ کے لیے آئیں گے. خدا حافظ.